السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے فاطمہ جناح۔ فاطمہ جناح جو کہ مادر ملت یعنی قوم کی ماں کے نام سے ملقب ہوئی، ہمارے ماہرین تاریخ و سیاست نے مادر ملت کو قائد اعظم کے گھر کی دیکھ بھال کرنے والی بہن کے حوالے سے بہت بلند مقام دیا ہے، لیکن انہوں نے قیام پاکستان خصوصاً 1965 کے بعد کے سیاسی نقشے پر جو حیرت انگیز اثرات چھوڑے ہیں، ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ یہ ایک معنی خیز امر ہے کہ قائد اعظم کی زندگی میں مادر ملت ان کے ہمراہ مؤثر طور پر 19 سال رہیں، یعنی 1929 سے 1948 تک، اور وفات قائد کے بعد بھی وہ اتنا ہی عرصہ بقید حیات رہیں، یعنی 1946 سے 1967 تک۔ لیکن اس دوسرے دور میں ان کی اپنی شخصیت کچھ اس طرح ابھری اور ان کے افکار و کردار کچھ اس طرح نکھر کر سامنے آئے کہ انہیں بجا طور پر قائد اعظم کی جمہوری، بے باک، شفاف سیاسی اقدار کو از سر نو زندہ کرنے کا کریڈٹ دیا جا سکتا ہے، جنہیں حکمران بھول چکے تھے۔ اس سلسلے میں مادر ملت نے جن آرا کا اظہار کیا، ان سے عصری سیاسیات و معاملات پر ان کی ذہنی گرفت ناقابل یقین حد تک مکمل اور مضبوط نظر آتی ہے۔ 1965 کے صدارتی انتخابات کے موقع پر ایوب خان کی نکتہ چینی کے جواب میں مادر ملت نے خود کہا تھا کہ ایوب فوجی معاملات کا ماہر تو ہو سکتا ہے، لیکن سیاسی فہم و فراست میں نے قائد اعظم سے براہ راست حاصل کی ہے، اور یہ ایسا شعبہ ہے جس میں آمر مطلق نابلد ہے۔ فاطمہ جناح نے ایک بہترین کتاب لکھی جس کا نام ہے میرا بھائی۔ اس کے علاوہ فاطمہ جناح کی مختلف تقاریر سننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر فاطمہ جناح کی میں دوبارہ سے کچھ زندگی کے اوپر مختصراً عرض کروں تو فاطمہ جناح قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے 1 جنوری 1960 سے 9 جولائی 1967 تک قائد حزب اختلاف پاکستان میں رہیں، جبکہ آپ کی پیدائش 30 جولائی 1893 کو کراچی میں ہوئی اور آپ کی وفات 9 جولائی 1967 74 سال کی عمر میں کراچی میں ہوئی، اور آپ کا مدفن مزار قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہے۔ آپ کے پاس پاکستان اور برطانیہ دونوں کی شہریت تھی۔ آپ آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک جمع اور ہمت و حوصلے والی سرکردہ خاتون تھی۔ آپ کی والدہ کا نام مٹھی بائی یعنی جینا بائی تھا۔ آپ کی جو تعلق ہے وہ محمد علی جناح کے ساتھ سگے بہن بھائی کا تھا۔ آپ اس کے علاوہ آپ نے جامعہ کلکتہ سے ڈگری حاصل کی تھی۔ آپ پیشہ ورانہ طور پر یعنی پروفیشنلی ایک ڈاکٹر تھی، اور آپ ڈینٹل سرجن تھی۔ سیاست دان، سوانح نگار اور مصنفہ کی حیثیت سے بھی آپ نے اپنے نام کا لوہا منوایا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے روشن ستارے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔